پیراڈاکس یہ جو تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشن کی، استحکام عدم استحکام کا جو تضاد ہے، تضاد والی یہ جو تھیوری ہے یہ کیا کہتی ہے ہمیں؟ ایک اس میں ایک طرف استحکام پایا جاتا ہے اور دوسری طرف اس میں عدم استحکام ہے، اور دونوں کے درمیان تضاد جو ہے یہ کیسے ہے؟ آئیے یہ تھیوری جو ہے کس طرح کام کرتی ہے۔ This theory states that when two countries each have nuclear weapons, the probability of a direct war between them greatly decreases. یہ تھیوری کہتی ہے کہ جب دو ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں تو ان دونوں کے درمیان براہ راست جنگ کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. But the probability of minor or indirect conflicts between them increases. لیکن دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان، ان دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جو بالواسطہ تنازعات ہوتے ہیں یا جو مائنر کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ This occurs because rational actors wants to avoid nuclear wars and thus they neither start major conflicts nor allow minor conflicts to escalate into major conflicts. یہ پھر یہ تھیوری کہتی ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ جو ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں وہ نیوکلیئر جنگ نہیں چاہتے. اینڈ دس دے نیدر اسٹارٹ میجر کنفلکٹس، وہ یا تو بڑے لیول پہ جو تنازعات ہوتے ہیں وہ شروع نہیں کرتے، نار الاؤ مائنر کنفلکٹس ٹو اسکیلیٹ، اور نہ چھوٹے لیول پہ شروع کیے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے کہ وہ ٹو اسکیلیٹ انٹو میجر کنفلکٹس، بڑے جنگوں میں تبدیل ہو. اور یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ دس میکنگ اٹ سیف ٹو انگیج ان مائنر کنفلکٹس. بڑے لیول پہ یا ٹاپ لیول پہ اسٹریٹجک لیول پہ جنگی نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں ہوتی ہے. اور ہمارے پاس ایک دوسری تھیوری ہے جو میڈ ہمیں کہتے ہیں اسے میچول اشورڈ ڈسٹرکشن. دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں ملٹری ڈائریکٹ ملٹری انگیجمنٹ دونوں کی ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ تو دونوں تباہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں جاتے. اور اس طرح یہ چھوٹے کنفلکٹس کے اندر انگیج ہونا ان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتا ہے. دونوں جو ریشنل ایکٹرز دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے، چھوٹے لیول پہ جو کنفلکٹس ہے وہ بڑے کنفلکٹ میں تبدیل نہیں ہوتے. When both sides have nuclear weapons، جب دونوں سائڈس کے پاس نیوکلیئر ویپن موجود ہو، and understand the catastrophic consequences of using them، اور دونوں اس کی جو تباہ کن اثرات نتائج ہوتے ہیں وہ دونوں اگر ایٹمی ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کن نتائج سے دونوں بخوبی واقف ہوتے ہیں. دے اوائڈ فل اسکیل وار، تو اس لیے وہ بڑے پیمانے پر جنگ میں جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دس کریٹ اے کائنڈ آف اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، اور یہ جو پھر دونوں کو فل اسکیل وار پہ جانے سے بچاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی جو اسٹریٹجک استحکام ہوتا ہے دا ٹاپ لیول. اسٹریٹجک ٹاپ لیول پہ دونوں انگیج نہیں ہوتے بڑے جنگوں میں یا فل اسکیل وار میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے، اور نیچے لیول پہ چھوٹے چھوٹے جو اسکیرمیشز ہے یا کلیشز ہیں وہ ہوتے ہیں. بٹ آئرونیکلی دیٹ سیم فیئر آف اسکیلیشن گیوز لیڈرز مور کانفیڈنس. لیکن یہ جو چھوٹے لیول پہ جو اسکیلیشن ہوتی ہے وہ لیڈرز جو ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ ان کو اعتماد دیتے ہیں چھوٹے لیول کے جو اسکیلیشن ہوتے ہیں. اور یہ مضحکہ خیز بات بھی ہے کہ بڑے جنگ تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹے لیول پر یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ بہت پراعتماد ہوتے ہیں. ٹو انگیج ان اسمالر لوئر انٹینسٹی کنفلکٹس، پراکسی وارز، بارڈر اسکیرمیشز اینڈ سائبر اٹیکس. اور چھوٹے لیول پر اس کے پراکسی وارز لڑتے ہیں، بارڈر اسکیرمیشز جو بارڈر کے اوپر جو کلیشز ہوتی ہے، یا سائبر اٹیکس اس قسم کے پھر جو جڑپے یا کلیشز ہوتے ہیں یا جنگیں ہوتے ہیں چھوٹے لیول پہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. سو پیراڈاکسیکلی نیوکلیئر ویپنز میک اٹ سیفر ٹو فائٹ لمیٹڈ وارز. بوتھ سائڈ assumes there's a ceiling they would not break through. یہ جو تھیوری ہے پھر یہ اسٹیبلٹی اینڈ اسٹیبلٹی پیراڈاکس کی، نیوکلیئر جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ لمیٹڈ وار ہو دونوں ملکوں کے درمیان، اور دونوں اس کو سمجھتے ہیں لیکن ایک حد سے وہ دونوں آگے نہیں جاتے. A ceiling they would not break through، ایک خاص حد سے وہ آگے نہیں بڑھتے. This restraint at top level lowers the deterrent against smaller provocations.
یہ جو ٹاپ لیول پہ یہ جو پابندی ہوتی ہے، ٹاپ لیول پہ یہ جو ریسٹرینٹ ہوتا ہے دونوں ایٹمی قوتوں کے، یہ نیچی لیول پہ یہ جو اسمالر لیول پہ پروکیشن اور اشتعال ہوتا ہے اس کو نہیں روکتے، اور پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اور اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس دو ایگزامپل، انڈیا پاکستان کا جو کنفلکٹ ہوا کارگل 1999 میں، کارگل وار، اور 2025 میں ابھی جو وار مئی میں ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، تو بڑے لیول پہ جنگ نہیں ہوئی ہے. یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یو ایس آر دا کولڈ وار، دونوں میں 1947 سے 1991 تک کولڈ وار میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہے، لیکن ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن دونوں کی نہیں ہوئی.